الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا اللہ چاہتا ہے یہ کہ تمہارے معاملات کو بہت ہی آسان کر دے تم سے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اور انسان تو بہت زیادہ کمزور پیدا کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو تم آپس میں کسی کا مال باطل ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تم آپس میں رضامندی کے ساتھ تجارت کرتے ہو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور کسی کو ناحق قتل مت کرو إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نہایت رحم کرنے والا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا اور جو شخص اس طرح کا عمل کرے گا وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا اور گناہ کرنے والا بس ان قریب ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے بزرگوں اور دوستو ان آیتوں سے پہلے جو مسائل اور جو آیتیں گزری ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مستقل نکاح اور وراثت اور اس کے ساتھ ساتھ کن لوگوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور کن لوگوں سے کرنا جائز ہے وہ تمام اصول اور ضابطے اور وہ تمام حلال و حرام کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتایا اور یہ صاف کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نکاح تمہارے لیے بہت ہی آسان میں بنایا ہوں اور اس کو جائز طریقے سے تم عمل کرنا اس کو موج و مستی کے لیے دل بہلانے کے لیے صرف تفریح کی نیت سے نکاح مت کرنا اور یہ سارے احکامات جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اللہ فرما رہا ہے ہم تو چاہتے ہیں تم سے تمہاری زندگی کے مسائل کو آسان میں کر دوں زیادہ تم کو بوجھ نہ ڈالو تم پر زیادہ میں سختی نہ کروں یرید اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں سے اس کے مسئلے کو بہت آسان میں کر دوں کیوں انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی معاملات عبادات کے ہیں یا اسی طریقے سے دنیاوی لین دین کاروبار کے اعتبار سے ہے اللہ بہت آسان بنایا ہے
بہت ہی اس کو سہل کیا ہے۔ عبادات میں لیجئے، ایک آدمی پر نماز فرض ہے، نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنا، رکوع سجدہ کر کے پڑھنا۔ ایک عورت پر نماز فرض ہے، رکوع اور سجدہ کر کے کھڑے ہو کر کے پڑھنا۔ لیکن ایک آدمی بیمار ہو گیا، حکم دیا گیا بیٹھ کر کے پڑھو، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا، ہم تم کو مشقت اور زیادہ سختی میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر کے اشارے سے پڑھو، اور نہیں ہوتا ہے تو لیٹ جاؤ اور لیٹ کر کے قبلے کی طرف چہرہ کر کے اشارے سے نماز پڑھ لو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ آسان کر دیا، مسئلے کو بہت آسان بنا دیا۔ عورتوں کے سلسلے میں اسی طرح روزہ کا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ کہا، لیکن اگر بیماری ہے، عذر ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کو مؤخر کر دو، صحت یاب ہو جاؤ، بعد میں قضا کر لینا۔ اگر پھر بھی رکھنا نہیں ہوتا ہے اور تکلیف ہے تو تم اس کا فدیہ دے دو، لیکن تم پر ہم مشقت اور زور و زبردستی نہیں کرتے ہیں۔ ہے تمہارے پاس پیسہ تو جاؤ حج کر کے آؤ، نہیں ہے تو چپ چاپ رہو، تم گنہگار نہیں بنو گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، جتنے بھی دینی مسائل ہیں عبادات کے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت آسان کر دیا ہے۔ عورتوں کے سلسلے میں اللہ نے ضابطہ بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دین اور وہ ایام جو تمہارے لیے پاکی کے نہیں ہے، تم پر نماز ہی نہیں ہے، ہم معاف کر دیے۔ ایسا بھی نہیں، شریعت کہتی ہے کہ ان دنوں کی چھٹی ہوئی نماز بعد میں پڑھ لینا۔ اگر چھٹی ہوئی نماز بعد میں اگر عورتیں پڑھے گی تو پھر جو نماز ابھی پڑھنا ضروری ہے وہ بھی محنت مشقت میں پڑ جائے گی، نماز چھوٹنے کا خطرہ۔ اسی لیے حکم یہ دیا گیا کہ ان دنوں کے نماز ہی تم سے ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ بہت آسانی پیدا فرمایا۔ کاروبار تجارت کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت ہی آسان اللہ نے بتایا۔ آج جتنے بھی مشکلات اور پیچیدہ تجارتیں کاروبار ہے وہ ہم سب کا بنایا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، لینا دینا اگر تم آپس میں کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تو نہ کسی کو دھوکہ دو، نہ کسی سے دھوکہ کھاؤ، بالکل صاف ستھرا معاملہ سچائی کے ساتھ کرو اور بہت ہی کھلے ہوئے انداز میں کرو اور بہت ہی آسان سے کر لو اس کو۔ کوئی زیادہ مشکلات، یہ پرسنٹ، یہ ساری چیزوں شریعت میں نہیں رکھا گیا۔ اسی طریقے سے اور شادی بیاہ کے معاملات دیکھیے، اللہ نے بہت آسان بنا دیے، ذرہ برابر بھی مشکل نہیں۔ حکم یہ ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی راضی ہیں، پسند ہیں دونوں خاندان کو، تو بس بیٹھیے گھر والے، کوئی زیادہ ضروری نہیں کہ پورا شہر کو جمع کر لیجیے، وہ ضروری نہیں پورے رشتہ داروں کو جمع کر لیجیے، نہیں، ایسا ہے ہی نہیں شریعت میں۔ کیوں؟ اس میں مشقت، شاید کہ کسی کے انتظار کرتے کرتے، کسی کو بلاتے بلاتے یا پورا معاملہ اور ماحول بناتے بناتے بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ اسی لیے شریعت نے نکاح کے سلسلے میں کھانے کا بھی کوئی ضروری نہیں رکھا، صرف کیا رکھا؟ نکاح لوگوں کے سامنے قول و قرار کر لینا، ایجاب و قبول کر لینا، ایک دو گواہ ہے، ایک وکیل ہے اور حاضرین ہے۔ اس کے لیے سب سے پسندیدہ اور وقت جو چنا ہے شریعت میں وہ نماز کا وقت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ اور کسی وقت میں نکاح کا نہیں، بس نماز کے وقت میں نکاح، اس لیے کہ اس وقت بغیر بلائے ہے سینکڑوں لوگ رہتے ہیں، اس وقت میں اعلان نکاح کا صرف تشہیر ضروری ہے، یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے آج اس کے بعد اگر یہ نوجوان لڑکا، یہ نوجوان لڑکی اگر ساتھ گلیوں میں چلتے پھرتے تم کو نظر آئیں تو یہ پاک دامن ہے، یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، اس پر شک کی نظر نہیں کرنا، اس لیے کہ اعلان اور لوگوں کی معلومات کے لیے تو نماز سے بہتر اور کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ آپ اگر اتنا آدمی ابھی ماشاءاللہ یہ تفسیر میں اور نماز میں اتنے لوگ بیٹھ گئے، لیکن آپ نکاح کے لیے بلائیے، نکاح خانی کے وقت میں بلائیے، نہیں آتے ہیں لوگ، نہیں آتے ہیں، بلکہ ہاں کھانے کے لیے سب آئیں گے، کھانے میں دسترخوان میں سب آ جائیں گے، لیکن نکاح خانی جس وقت ایجاب و قبول مسجد میں کیا جاتا ہے اور سب کو بتایا گیا ہمارا نکاح فلاں مسجد میں فلاں نماز کے وقت میں، لیکن بہت کم آئیں گے، بہت کم لوگ آئیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کے وقت میں خود شوق سے لوگ آ رہے ہیں،
لہٰذا اعلان کر دو کہ ایک نکاح ہے اور آپ لوگ بیٹھ جائیے 10 منٹ، ہو گیا نکاح۔ تو شریعت نے بہت آسان بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کھانے پر بھی زور نہیں دیا ایسا کرنا۔ یہ ساری کنڈیشنیں جتنی آج ہم نے بنایا ہے یہ سب ہماری پریشانیوں کا ذریعہ ہے اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت کمزور بنایا ہے، اور جب کمزور خود ہے تو اس پر بوجھ زیادہ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ برداشت نہیں کر سکے گا، پریشانیوں میں گھر جائے گا، مبتلا ہو جائے گا۔ اسی لیے تمام وہ مسائل جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بہت آسان بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس میں ذرہ برابر بھی سختی نہیں ہے۔ وضو ہے، پانی ہے تو وضو کر لیجئے پانی سے، اگر خدا نخواستہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیجئے۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ آسانی ہے، بوجھ نہیں ہے شریعت میں، تیمم کر لیجئے۔ اگر پانی ہے اتنا کہ اگر ہم پئیں گے، کھانا پکائیں گے، کھانا کھائیں گے تب تو کافی ہے، لیکن اگر اس سے وضو کر لیں گے یا ہماری ناپاکی ٹوٹی ہوئی ہے ہم اس پانی سے غسل کر لیں گے تو پھر گھر میں پانی کی تکلیف ہوگی۔ شریعت کہتی ہے تیمم کر لو، تم پاک ہو جاؤ گے، اب اس سے نماز پڑھو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تو اللہ کیا فرما رہا؟ یرید اللہ، اے میرے بندو، اے میرے بندیو، ہم تم کو تمہارے معاملات کو بہت آسان بنا دیے، کوئی مشکل نہیں۔ کیوں؟ وہ خلق الانسان ضعیفا، اس لیے کہ انسان بہت کمزور ہے۔ آپ کہیں گے ہم جیسا طاقت والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم بہت کمزور ہو، بہت کمزور ہو، اتنا کمزور ہو، اتنا کمزور ہو کہ اگر ذرا سا خون کی رفتار میں کمی آ جائے تو سمجھیں انسان کا چلنا پھرنا مشکل ہے، چلنا پھرنا مشکل ہے۔ 2-3 دن اگر یہ پانی نہیں نہ آئے جس کے بدن سے بدبو اور پسینے کی بات سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ اگر 2-3 دن یہ اپنے منہ کو مسواک کے پیش منجن سے صاف نہیں کرے تو پھر اس کے بدن سے، اس کے منہ سے بدبو آنے لگے، کوئی قریب نہیں آگا۔ انسان بہت کمزور ہے، اتنا کمزور کہ یہ سہارے سے چلا ہے اور سہارے سے پھر مٹی کے نیچے جانا ہے، یہ بہت کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، اس پر اگر ہم زیادہ زور دے دیں گے تو پھر یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے اللہ صاف فرما یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے معاملات کو بالکل کیا کرے؟ آسان کر دے۔ اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے آسانیاں تمہارے لیے۔ خلق الانسان ضعیفا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ تعالیٰ خود انسان کی تعریف کیا ہے، اے انسان تم بہت کمزور ہے، تم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، جب میں معلوم کراتا ہوں تب معلوم ہوتا ہے۔ بچہ دنیا میں آتا کچھ بھی معلوم نہیں، اب ماں کی صحبت میں رہتا کچھ معلومات، باپ کی صحبت میں رہتا کچھ معلومات، جب بڑھتا ہے پڑھتا ہے تب پھر وہ اس کو معلومات ہوتے، لیکن اس سے پہلے کچھ بھی اس کو معلوم نہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے فرمایا اسی لیے میں نے قرآن پہاڑ کو دے رہا تھا، یہ پہاڑ لے لو، کہا کہ نہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اے قرآن آسمان تم لے لو، لیکن آسمان بھی انکار، زمین بھی انکار، لیکن لیا کون؟ انسان۔ اور اللہ نے کہا ظلوما جہولا، تو بہت کمزور اور جہالت والا، پھر بھی تو میری امانت کو لیا، تب اس کی بنیاد پر اب میں تمہاری عزتیں تمام مخلوق میں بڑھا دوں گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہم نے آج دنیا میں جتنی مشکلات کی چیزیں اختیار کی ہیں وہ صرف ہمارا بنایا ہوا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے، رسم و رواج کی بنیاد پر میں، عقیدے کی بنیاد پر میں، ورنہ شریعت میں بہت ہی آسانی ہے پیدائش سے لے کر کے مرنے تک اور مرنے کے بعد تک کی۔ بس اللہ کے نبی سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا انتقال ہو جائے سب مل کر کے جلدی سے کفن دفن کر کے ختم کر دو، نماز جنازہ سب لوگ پڑھو، اس کی فضیلتیں آپ نے بتا دی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بس اس کے لیے وقتاً فوقتاً مغفرت کی دعائیں کیا کرو۔ اس مغفرت کی دعا کے لیے کوئی ضروری نہیں محفلیں لگانا، مجلسیں منعقد کرنا اور اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، کچھ نہیں۔ پتہ نہیں اگر یہ حکم دے دیا جائے تو بہت سارے ایسے غریب جو مریں گے اور پھر وہ نہیں کھلا سکیں گے تو اندر اندر اس کو احساس ہوگا کاش اگر آج میرے پاس ہوتا تو میں بھی اس طرح سے کرتا۔ اسی لیے شریعت نے بس اتنا آسان کر دیا، سب مل کر کے کفن دفن کر کے ختم کر دو۔ اب اس کے لیے کوئی التزام نہیں، 3 دن میں فاتحہ، 7 دن میں فاتحہ، 8 دن میں فاتحہ، 40 دن میں فاتحہ اور یہ وہ کچھ بھی نہیں، بالکل مغفرت کرتے رہو برابر۔ جب تم کو یاد آ جائے تمہارے مردے
یاد آ جائیں تمہارے گھر والے مرحومین، بیٹھ کر کے 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھو، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہوئے پروردگار یہ قرآن میں نے پڑھا، تیرا کلام ہے، اس کا جو کچھ ثواب ہے میرے مرحومین کو پہنچا دے، ہو گیا۔ یہ آسانی، اگر اس پر کوئی ضروری اللہ رب العالمین لگا دیتا تو پھر انسان پریشان ہوتے۔ تو مرنے پیدائش سے لے کر کے موت تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاملات کو بہت آسان بنایا۔ آج اگر ہم کسی بھی معاملات میں پریشان ہیں تو ہمارے بنائے ہوئے طریقے سے پریشان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے ہم پریشان نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام بہت آسان اور اسلام کے مسئلے بھی بہت آسان۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا، اے ایمان والو ایک کام کرو، یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، بہت ہی اس میں احتیاط کرو۔ ہاں تم آپس میں تجارت کرتے ہو تو آپس میں تجارت کے ساتھ میں خوشی خوشی لین دین اچھے سے کرو اور کھاؤ پیو۔ ولا تقتلوا، اور کسی کو ناحق قتل مت کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا سب سے تمہاری بنیادی چیز اچھی ہونے کے لیے، اچھے اخلاق ہونے کے لیے تمہاری غذا ہے، لہذا تم کسی کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس سے انسان جتنا بچتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی پاکیزہ ہے، اور جتنا آدمی اس دنیا میں صبر کر لے گا، قناعت کر لے گا اور ناجائز اور حرام مالوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، میرے بھائیو بزرگوں، دنیا میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی لیکن آخرت اس کا بہت آسان ہو جائے گا، آخرت اس کا بہت آسان ہوگا۔ اسی لیے حرام مال سے ہمیشہ انسان کو بچنا چاہیے اور اپنے حلال روزی پر قناعت اور صبر کر کے اللہ سے برکت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کی بڑی رحمتیں اور بڑی فضیلتیں حلال کی، اور حرام کی بڑی نحوستیں ہیں۔ وقتی طور پر میں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، زیادہ لگتا ہے اور بڑا طبیعت خوش ہو جاتی اس وقت میں، لیکن اس کے نقصانات آخرت کے اعتبار سے بہت ہے، اور پھر آدمی آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں دنیا میں جو عبادات اور معاملات وہ کرے گا وہ سب اس کا خراب ہوتا چلے گا۔ دل نماز میں نہیں لگے گا، دل ذکر میں نہیں لگے گا، اخلاق اس کے بگڑتے چلے جائیں گے، زبان اس کی خراب ہوتی چلی جائے گی، انسانوں سے انسان کی ہمدردی نکلتی چلی جائے گی، یہ سارے نقصانات آئیں گے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حلال روزی کا کتنا بڑا فائدہ ہے اور کس قدر اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہے۔ اپنا فائدہ تو وہی ہے لیکن اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہے۔ ایک بڑے اللہ والے ایک استاد تھے دارالعلوم دیوبند میں۔ ایک دن وہ چلے گئے سفر میں، اور سفر سے جب واپسی ہونے لگی تو شام ہو گئی، تو سوچا کہ اب تو رات میں جانا اچھا نہیں ہے، اسی لیے قریب جو بستی نظر آ رہی چلو یہیں پر رات گزار لیں گے۔ تو اب جائیں تو جہاں کس کے یہاں، کس کے گھر کا مہمان بنے، وہ سیدھے چل کر کے ایک مسجد نظر آئی، مسجد میں پڑ گئے، اللہ کا گھر، اللہ کا مہمان۔ مغرب کی نماز پڑھی انہوں نے، اس کے بعد وہیں رہا، عشاء کی نماز پڑھیں تو وہیں رک گئے۔ تو ایک بڑے میاں اللہ والے اس گاؤں کے تھے، انہوں نے سلام کلام کیا، خیر خیریت پوچھا، لگ رہے ہیں آپ اس بستی کے نہیں؟ کہا کہ نہ میں اس بستی کے تو نہیں ہوں، میں دیوبند مدرسے میں پڑھاتا ہوں، رات ہو گئی اسی لیے میں سوچا ٹھہر جاؤں، صبح نکل کر کے جاؤں گا۔ کہا کہ کھانے پینے کا ہے کچھ انتظام؟ کہا کہ نہ، اللہ کے گھر کا مہمان ہوں۔ کہا کہ اچھا رک جائیے، میں کھانا لے کر کے آتا ہوں، آپ رکیے، کھانا لے کر کے آتا ہوں۔ وہ بڑے میاں گئے سیدھے اور جا کر کے 3 روٹی گھر میں تھی، تینوں روٹی اٹھا کر کے لے آئے، لا کر کے بیٹھ کر کے ان کو کھلائے، کھا لیے۔ کہا کہ صبح چلے جائیں گے؟ کہا کہ ہاں صبح چلا جاؤں گا، فجر پڑھ کر کے۔ چلے گئے یہ۔ اس کے بعد یہ بڑے میاں صرف عشاء ہی کے وقت آتے تھے اور فجر میں آتے تھے، باقی نمازوں میں نہیں آتے تھے۔ یہ دوسری جگہ کام کرنے جاتے تھے، وہاں اپنی نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن عشاء اور فجر میں ضرور آتے تھے۔ آئے، ملاقات کیے فجر میں، کہا کہ چلے جائیں گے؟ کہاں جانے والے؟ خیر یہ چلے گئے بڑے میاں، لیکن پھر یہ حضرت اسی مسجد میں پھر رکے رہے، آج دن بھر رک گئے، مغرب میں رک گئے، عشاء میں پھر نظر آئے۔ تو بڑے میاں پوچھیں کیا حضرت پھر گئے نہیں آپ؟ کہا کہ نہ، ایک دن اور رکنے کی طبیعت لگ گئی اس مسجد میں، اسی لیے میں آج رک گیا۔ کہا کہ کھانا؟ کہا کہ جو اللہ کل کھلایا آج وہی اللہ کھلائے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے رکیے، میں کھانا لے کر کے آتا ہوں، آپ میرا مہمان۔
گیا اور جا کر کے آج 2 روٹی لائے. کتنے لائے؟ 2 روٹی لائے. بیٹھ کر کے کھلائے کھائیے. صبح چلے جائیں گے؟ ہاں چلے جاؤں گا. بڑے میاں پھر فجر میں ملاقات کر کے وہ اپنے کام سے چلے گئے. یہ پھر رک گئے دن بھر، ظہر اثر مغرب عشاء، پھر ملاقات ہوئی. کیا حضرت گئے نہیں؟ کہا کہ نہیں، طبیعت ایک دن اور لگی کہ اس مسجد میں رک جاؤں. اللہ. کہا کہ کھانا؟ کہا کہ جو اللہ کل کھلائے وہ آج کھلائے گا. کہا رکیے آج بھی میں کھلاتا ہوں. مہمان نوازی 3 دن ہے، اس لیے 3 دن میں مہمان نوازی کرتا ہوں. گئے آج 1 روٹی لائے. کتنے؟ 1 روٹی لائے. کہا کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ چلے جائیے گا. ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں کہ آپ صبح چلے جائیے گا ضرور. اب یہ حضرت بہت پریشان، یہ آدمی بھیجنے پر کیوں تل گیا ہے؟ بھائی میں ہوں، اگر مرضی ہے اس کو کھلانا کھلائے، نہیں کھلانا بھیجنے پہ تلا ہوا ہے، کیوں زور دے رہا ہے؟ خیر حضرت نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، اتنا آپ مجھ کو زور دے رہے ہیں؟ ہم آپ سے تو کھانا مانگ تو نہیں رہے، آپ سے تو میں نے سوال نہیں کبھی کیا کہ آپ ہم کو کھانا دیجیے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا گھر میں ہوں، اللہ کا مہمان ہوں، اللہ کھلانے والا، اس لیے ہم کو تو کوئی پریشانی تو نہیں. آپ کھلائیں تو شکر، نہیں تو کوئی بات نہیں. لہٰذا ہم اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی آپ سے کسی طرح سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، لیکن آپ بھیجنے پہ کیوں اتنا تلے ہوئے ہیں؟ دیکھیے جو بات بتانا اصل میں سمجھانا ہے مجھ کو یہ کہ حلال روزی کا فائدہ کتنا ہے. خود فائدہ، دوسروں کو بھی فائدہ، اور اس کے انوارات، اس کی برکتیں اس دنیا میں کتنی پہنچتی ہے، اور اس آدمی کا درجہ کتنا پہنچتا ہے اللہ کے یہاں اور آگے بڑھتا ہے. بوڑھے میاں کہنے لگے حضرت مسئلہ ایسا ہے کہ جب کو آپ کو پہلی رات دیکھا عشاء میں، تو پہلی رات آپ کو کھانے کے لیے جو میں لایا وہ کتنی روٹی؟ 3 روٹی دیا تھا. دوسری رات 2 روٹی لایا، آج 1 ہی روٹی لایا. میں گھاس کاٹتا ہوں اور کاٹ کر کے بیچتا ہوں، بیچنے کے بعد آٹا جو پیسے ہم کو ملتے ہیں، بس اتنا ہی آٹا ہم کما سکتے ہیں، اتنا ہی پیسے ہم کما سکتے ہیں کہ 3 ہی روٹی میرے گھر میں پکتی، بس اس سے زیادہ نہیں. اور 3 ہے، ایک میں ہوں، میرا بیٹا ہے اور میری بیوی ہے. بس میں گھر گیا، بیوی کو بتایا کہ اللہ والا مسجد میں رکا ہوا ہے، آؤ مہمان ہے، اس لیے آج ہم سب فاقے میں رہ جائیں گے اور روٹی اس کو کھلا دیں گے. تو بچے نے بھی ہاں کہہ دیا، بیوی بھی نے ہاں کہہ دی، اور میں بھی اپنا حصہ لا کر کے آپ کو دے دیا. اور ایک دن ہم لوگ فاقے میں گزارے. لیکن دوسرے دن جب پھر آپ اس رات میں یہاں ٹھہر گئے تو اب تو پھر کھلانا تھا مجھ کو، اس لیے میں نے آپ کو اپنا مہمان بنا لیا تھا. لہٰذا گھر جب پہنچا بیوی کو سنایا، کہا کہ ہم تو ایک دن اور صبر کر سکتے ہیں فاقے پر. اللہ اکبر، کیسی وہ عورتیں تھیں. ایک دن اور ہم صبر کر سکتے ہیں، دے دیجئے میرے حصے بھی اسی اللہ والے کو. اور آپ اپنا سوچ نہیں، کہا کہ ایک دن اور میں بھی صبر کر سکتا ہوں، چلو میں بھی دے دیتا ہوں اپنا حصہ. بیٹا لیکن نہیں صبر کر سکتا ہے، وہ بھوک سے پریشان ہو گیا ہے، اس لیے اس کا حصہ چھوڑ دیجیے اور 2 روٹی لے کے جائیے. لہٰذا میں اپنا حصہ 1 روٹی اور بیوی کا حصہ 1 روٹی، 2 روٹی لا کر کے کل کھلایا ہوں. لیکن آج جب میں گھر پہنچا ہوں اور پھر آپ یہاں رکے رہیں تو میں سوچا ایک دن اور میں کھلا دوں، اس لیے میں نے بیوی سے معلوم کیا. بیوی کہنے لگی 2 دن سے فاقہ ہی فاقہ، اور میرے گھر میں صرف رات ہی کو روٹی پکتی، دن کو نہیں پکتی ہے. اتنا میرے پاس نہیں ہے مال، اتنا میرے پاس وسعت نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے میرے پاس. اس لیے یہ کوئی صحابہ کے دور کی بات نہیں سنا رہا ہوں کہ آپ کہیں گے وہ لوگ برداشت کر سکتے تھے. یہ اس زمانے کی بات، زیادہ نہیں، 50-60 سال کے عرصے کی باتیں ہیں. اور ایسے لوگ ہندوستان میں رہیں، ایسی عورتیں رہی میرے بھائیو بزرگوں، ماں بہنوں، تب یہ اسلام یہاں تک کے پہنچا ہے. انہی لوگوں کی قربانیوں سے ہندوستان میں اسلام زندہ رہا. ایسی عورتیں رہی ہیں اور صبر کی ہے، اور صبر کر کے ان لوگوں نے دین اسلام کی خدمتیں کی ہے. مرد ایسے رہیں جو انہوں نے خدمتیں کی. چنانچہ پھر کیا ہوا کہ فوراً اس نے 2 روٹی دے دی. لیکن آج جب میں گیا تو میری بیوی کی بھی حالت بھوک سے پریشان.
وہ کل بھی فاقہ رہی، رات میں بھی رہی، دن میں بھی رہی، دوسرے دن بھی دن رات، پانی پر پانی گزر گیا، لیکن بیوی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی بھوک کی وجہ سے، اسی لیے میں نے اس کی روٹی اسی کو چھوڑ دیا کہ تم کھا لو آج، اور میں اپنی روٹی آج لے کر کے آیا ہوں، اور 3 دن سے سوائے پانی کا میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا ہے، اپنا حصہ آپ کو آج بھی لا کر کے پیش کر دیا۔ خدا نے خواستہ اگر کل آپ رک گئے اور آپ یہاں رہیں گے تو پھر مجھے یہ صحیح نہیں ہے کہ میں کھاؤں اور آپ بھوکا رہیں، اس لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں اللہ کے واسطے آپ چلے جائیے گا تاکہ کل میں بھی روٹی کھا لوں۔ اب کیا، یہ تو واقعہ ہوا، لیکن اس کا فائدہ اور نتیجہ کیا؟ تب وہ حضرت کہنے لگے میرے بھائی بڑے میاں بتاؤں، جب تم نے کل سے پہلے جب 3 روٹی مجھ کو کھلائی ہے اور میں کھا کر کے تھوڑی دیر کے لیے میں نے سویا اور پھر عبادت کیا، اور پھر جب سویا تو اس مسجد میں مجھ کو اس روٹی کھانے کی وجہ سے 3 مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، 3 مرتبہ، اور اسی روٹی کی برکت سے، اس لیے میں جان بوجھ کر کے قصدن رک گیا تاکہ میں آج بھی کم سے کم اس کی روٹی کھا کر کے وہ انوار، وہ برکتیں اپنے خون میں، اپنے جسم میں بنا لوں، اور شاید کہ آج اس کی وجہ سے پھر مجھ کو رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، اسی لیے رک گیا میں۔ لیکن جب تم نے 2 روٹی مجھ کو کھلائی ہے تو آج بھی مجھ کو 2 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، اسی لیے پھر رک گیا کہ اور اس کے ہاں سے کچھ حلال روزی کھا لوں تاکہ زندگی میں پھر کبھی ملے یا نہیں ملے، اور رسول اللہ کی زیارت جو مجھ کو نصیب بار بار ہو رہی ہے یہ پھر پتہ نہیں کبھی نصیب ہو یا نہیں نصیب ہو، اسی لیے میں رکا ہوں، اور کچھ بھی نہیں، رکنے کا کوئی شوق نہیں، اسی لیے میں نے رک گیا۔ لیکن اب جب تم کہہ رہے ہو تو میں کل صبح ضرور چلا جاؤں گا، اللہ تیری روزی میں جو انوارات اور برکتیں رکھا ہے اور جو اس میں حلال ہے، اس سے اچھی روزی دنیا میں اب تک مجھ کو کہیں نہیں ملی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، بتانا یہ ہے کہ حلال روزی تو خود اپنوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، بال بچوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، رشتہ داروں میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اس کے انوار، اس کی برکتیں دوسروں تک کے بھی پہنچتی ہے۔ لیکن ڈھیر حرام سا مال وقتی طور پر میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے نقصانات کتنے ہیں وہ ہم اور آپ نہیں بتا سکتے ہیں، وہ تو اللہ خود فرمایا یہ تمہارے لیے مناسب اور اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ آدمی کو کوشش کرنا چاہیے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی کا بھی مال تم باطل ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ حکم عورتوں کے لیے بھی، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پوچھیں، وہ معلومات کریں، اپنے شوہر کے کاروبار کے سلسلے میں کبھی سوال کریں، پوچھیں آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے، آپ کا کاروبار کیا ہے، آپ کس طرح سے کاروبار کرتے ہیں، پوچھیں اپنے بچوں سے تمہاری ملازمت، تمہاری نوکری، تمہارے کام، تمہاری آمدنی کا کیا مسئلہ ہے، کس سسٹم سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہے۔ لیکن آج عورتیں یہ سب چیزیں پوچھنے کے نہیں، بس آ رہا ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، آ رہا ہے میرے گھر میں، لیکن پوچھنا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کے مشورے سے ہو سکتا ہے، اس کی دعائیں سے ہو سکتا ہے، اس کی کسی کوشش سے ہو سکتا ہے، وہ حرام چیز سے مرد بچ سکے، اس کی اولاد بچ سکے۔ اسی لیے عورتوں کو بھی ضروری ہے ان سارے معاملات پر ایک کڑی نظر رکھنا، ایک کڑی نظر رکھنا۔ کسی کو کوئی دکان نہیں، کوئی مکان نہیں، کچھ بھی نہیں، اور نوجوان اپنی زندگی سڑکوں پر گزار رہا ہے اور کسی کا جیب کاٹ رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کو فریب دے رہا ہے، اور وہ گھر میں آ رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اچھی گاڑیاں رکھ رہا ہے، پوچھے ماں بہن کہہ رہے تمہاری دکان بھی نہیں ہے، تمہاری تجارت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ملازمت بھی نہیں ہے، آخر یہ سب کیسے آ رہا ہے؟ جب بار بار سوال ماں باپ کریں گے تو اس کو دل میں ایک جھٹکا آئے گا، پھر وہ بتائے گا ہم کسی کے جیب کاٹ رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ سمجھائیں گے، بتائیں گے، تب یہ حرام کا راستہ رک سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرمائے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اسی آیت کریمہ سے یہ سارے مسئلے بھی علماء کرام لکھ دیے، جو نکاح میں جو تم ایک دوسرے کے مال لین دین کرتے ہو یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز اور غلط ہے۔
یہ ناجائز اور غلط ہے، یہ بھی باطل ہے، یہ بھی تمہارے لیے لینا دینا ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی تمہارے لیے کوئی صحیح نہیں، اسی لیے اس میں بھی خیال رکھنا۔ اس لیے باطل ہر وہ جگہ پر استعمال ہوگا جہاں جہاں ناجائز طریقے سے کوئی بھی مال گھر میں آ جائے گا، کوئی بھی مال جیب میں آئے گا، وہ سب باطل۔ الا ان تکون، بس ایک ہی راستہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ تجارت کا۔ تجارت بڑی بابرکت چیز ہے، بہت رحمت کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے حلال روزی تجارت کے بارے میں بتایا، اور آپ ایسے لوگوں کو پسند کیے، اس لیے فرمایا اے لوگو، اے نوجوانوں، تم سائل نہ بنو، تم ہاتھ پھیلانے والے نہ بنو، بلکہ تم کیا کرو؟ محنت کرنے والے بنو۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں میرے پاس میں، ہماری روزی کا کچھ انتظام فرما دیجیے، کسی کو کہہ دیجیے کچھ میرے گھر کے کھانے پینے کی چیزیں مجھ کو دے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم تو صحت مند ہو، تمہارے پاس ہمت اور طاقت ہے، پھر تم یہ ہاتھ کیوں پھیلا رہا ہے کچھ تمہارے پاس؟ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں میرے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ دیکھو غور کرو، ہو تمہارے پاس کوئی چیز؟ کہا کہ یا رسول اللہ بس ایک لکڑی کا پیالہ میرے گھر میں ہے۔ کہا کہ لے آؤ۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ نوجوان لا کر کے پیش کیا۔ اللہ کے رسول بھرے مجمع میں آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے آپ نے یوں فرمایا ہے کوئی اس پیالے کو خریدنے والا میرے ہاتھ سے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ہاں رسول اللہ میں اس پیالے کو خرید لیتا ہوں آپ کے ہاتھ سے، اس لیے آپ بیچ رہے ہیں، اس سے برکت کی اور کیا چیز ہو سکتی ہے، اس لیے میں خریدنے۔ کتنے میں؟ کہا کہ 1 درہم میں۔ تو آپ نے پھر وہیں کھڑے ہو کر فرمایا ہے کوئی اور خریدنے والا؟ مطلب یہ تھا کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی قیمت دے گا۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، سمجھ گئے نبی کا منشا کچھ بڑھی ہوئی قیمت چاہ رہے ہیں آپ، اور کچھ زیادہ آپ چاہ رہے ہیں، اسی لیے دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس کے 2 درہم دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لو، اور 2 درہم لیے، اور اس نوجوان کو بلائیں، 1 درہم سے تم جاؤ اپنی بیوی کے 1 ہفتے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دو، اور 1 درہم جاؤ مدینے کے بازار میں اور جا کر کے کلہاڑی لاؤ، اور لاؤ میرے پاس میں، اور اس کا لکڑی بھی اس میں ڈالنے والا لاؤ۔ 1 درہم سے جا کر کے وہ کلہاڑی اور لکڑی خرید کر کے لائے۔ اللہ کے پیغمبر اپنے ہاتھ سے اس کو ٹھوک ٹھوک کر کے اس میں داخل کیے، اور پھر اس کو لگائیں، اور پھر آپ نے برکت کی دعا دے کر کے فرمایا یہ لو اور جنگل میں جاؤ، 1 ہفتہ تک مجھ کو نظر نہیں آنا، لکڑیاں کاٹنا، مدینے کے بازار میں بیچنا، پھر کاٹنا اور بیچنا، 1 ہفتہ جب ہو جائے پھر میرے پاس آنا۔ وہ نوجوان گیا، محنت کیا، محنت کرنے کے بعد میرے بھائی بزرگوں پھر 1 ہفتے کے بعد آیا تو اس کے پاس میں 12 درہم تھے۔ نبی کی خدمت میں پیش کیا، رسول اللہ یہ 12 درہم میرے پاس میں ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے یہ یا وہ بہتر ہے؟ بتاؤ یہ کتنی برکت کی چیز ہے۔ اگر یہ پھیلانے کی سلسلہ رہے گا تو آج فقیروں کی یہی عادت ہے، آج لیا ختم ہو گیا، کل پھر ہاتھ پھیلائے گا۔ اسی لیے نبی نے ایک ضابطہ دیا، نبی نے ایک اصول دیا، تم محنت کر کے کھانا، چوری نہیں کرنا، دغا نہیں کرنا، فریب نہیں کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ تم کو اللہ نے محنت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تم محنت کرو۔ 12 درہم لے کر کے آئے، اللہ کے رسول دعائیں دیے، اور پھر کہا کہ اب بیوی بچوں کا انتظام کرو، اور پھر تم یہ کام کرتے رہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا، یہ سارے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ نبی نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کر کے دیکھا تو ہاتھ یہ کھردرا ہو چکا تھا۔ پوچھا آپ نے یہ کیسے ہوا، اس کے چمڑے کیوں نکل گئے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں محنت کرتا ہوں اور دیواریں گھر کا بناتا ہوں، اسی لیے اس میں پتھریلی چیزیں لگتی ہے، اسی چمڑے میرے نکل گئے ہیں۔ تو آپ نے اس ہاتھ کو لے کر کے چوما ہے محمد رسول اللہ، اور فرمایا یہ بڑی محنت اور برکت کی روزی ہے تیری، تم اسی طرح سے کرنا۔ ایک صحابی جوتا سلتے تھے، اس کی بنیاد پر میں دھاگے بنانے کی وجہ سے ہاتھ بڑے سخت ہو گئے تھے، لیکن نبی اس کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے بوسہ دی اور فرمایا اللہ تمہاری روزی میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ نے بتایا کہ محنت کرو، تجارت کرو، چاہے تم تھوڑی سی ہو لیکن اس میں برکت مانگو، اللہ سے اللہ بڑھا دے گا۔ ایسی آج دنیا کے بے شمار ایسی مثالیں ہیں، کل وہ بالکل تھوڑی سی چیزیں لے کر کے سڑکوں پر گھومتے تھے، آج ارب پتی کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں، وہ محنت کی ہیں، اور محنت میں اللہ پھر اجر دیتا ہے۔ اسی لیے ہاتھ پھیلانے والا مت بنو۔ آج مسجدوں کے سامنے، آج دروازوں کے سامنے، گھروں کے سامنے مسلمان فقیر اور مسلمان مانگنے والوں کا ایک سلسلہ پڑا ہے، ان کو محنت نہیں آ رہی، وہ محنت کرنا نہیں چاہتے، ایک وہ پیشہ بنا لیے ہیں۔ اسی لیے تجارت سب سے بڑی اچھی چیز ہے، اس کی کوشش کرنا، محنت کرنا،
اور محنت سے جو چیز حاصل ہوگی وہ صحت کے لیے اور عبادات کے لیے معاملات کے لیے بہت ہی عمدہ ہے۔ اور اس میں اللہ کے نبی سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رکھا، عورتوں کا بھی حکم دیا۔ اسی لیے مدینہ طیبہ میں عورتیں بھی محنت کرتی تھی، وہ کپڑے سلتی تھی، وہ چمڑے سے دھاگے کو جوڑا کرتی تھی، اپنے گھر میں وہ لکڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی تھی، بہت سارے کام کرتی تھی، اور وہ اپنی حلال روزی اپنے پردے میں رہ کر کے وہ اپنی انتظام کر لیا کرتی تھی۔ تو عورتوں کے لیے بھی محنت کا طریقہ اسلام نے دیا ہے، بتایا ہے، اسی لیے اس سے بہتر روزی اور کوئی نہیں۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن سچے تاجر تو میرے بہت قریب ہوں گے، اور آپ نے انگلیاں اس طرح بتائی، یہ انگلی دونوں جس طرح قریب ہے اتنے قریب میرے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں ایک درجہ ہے، اسی لیے تجارت بہت ہی اچھا سے کرنا، اس میں کسی کو فریب نہیں دینا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ صحابہ کرام اسی عمل کو کرتے تھے۔ کبھی سنے ہوں گے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے جو غلام کو بھیجیں جاؤ ذرا سے ایک گھوڑا عمدہ میرے لیے لے آؤ۔ غلام گئے اور ایک دیہاتی بالکل سیدھا سادہ تھا، اس کا گھوڑا بڑا عمدہ تھا، لے کر کے آئے، کہا قیمت، کہا کہ اس کی قیمت 300 درہم، کہا کہ ٹھیک ہے، کہا کہ مدینہ میں دوں گا، میرا مالک مدینے میں ہے، کہا چلو میرے ساتھ۔ پیچھے پیچھے لے کر کے آئے اور غلام جا کر کے حضرت جریر بن عبداللہ سے کہنے لگے آقا اندر ہی رہیے، باہر مت نکلیے، باہر مت نکلیے، گھوڑا بہت عمدہ لایا ہوں، قیمت بہت مناسب ہے، 300 درہم دیجئے مجھ کو، دے کر کے دیہاتی کو بھیج دو، پھر آپ باہر نکل کر کے گھوڑا دیکھیے، پسند آ جائے گا آپ کو۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہنے لگے رے بیوقوف، جب تک کہ میں دیکھوں گا نہیں قیمت کیسے دوں گا؟ گھوڑا گھر کے سامنے ہے، اس کا مالک بھی ہے، تو دیکھ لوں، میں بھی بات کر لوں گا۔ نکلیں باہر، ایک نظر گھوڑے پر ڈالیں اور ایک نظر دیہاتی پر ڈالیں۔ سمجھ گئے یہ دیہاتی سیدھا سادہ ہے، اس کو معلوم نہیں گھوڑے کی قیمت کتنی ہے، اس کو پتہ نہیں تجارت کیا ہے، اس میں نفع کتنا ہے، میرا غلام اس کو فریب اور دھوکہ دے کر کے لایا ہے۔ پوچھا کہاں رہتے ہو، کیا رہتے ہو، خیر خیریت، سب چیزیں پوچھے، کتنی قیمت، کہا کہ 300، کہا کہ دیجیے جلدی مجھ کو جانا ہے، کہا کہ میں 400 دیتا ہوں، کہا کہ نہ بابا 400 نہیں، مجھ کو 300 چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ نہیں میں 500 دیتا ہوں، کہا کہ نہیں مجھ سے مذاق مت کیجیے، بس 5 نہیں چاہیے مجھ کو، 4 نہیں چاہیے مجھ کو۔ پھر کہنے لگے نہیں میں 600 دیتا ہوں، تم لے لو 600، کہا کہ نہیں لیتا، میں 3 کہا ہے تو 3 ہی لوں گا۔ اللہ ہم اور آپ ہوتے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا مزے کی تجارت ہو گئی ہے۔ اور تجارت ایسا آ جائے کوئی فریب وریب دے کر کے، تو اب تو کیا کہتے ماں باپ، میرا بیٹا تو ماشاء اللہ بہت ہوشیار ہو گیا ہے، بہت ہوشیار ہو گیا، دھوکہ دیا، فریب دیا، ہوشیار ہو گیا، نہیں یہ قبر کھود لیا اپنا، یہ اپنی زندگی تباہ کر لیا۔ ایسے بچوں کو شاباشی اور حوصلہ افزائی مت کرو، اس کو ٹوکو اور اس کو بتاؤ یہ تمہارے لیے آگے نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ بیٹے ابھی تم محنت کرو، ابھی تمہاری جوانی ہمت ہے، فریب نہ کرو۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہنے لگے 700 دیتا ہوں، دیہاتی رونے لگا، کہا کہ نہیں چاہیے مجھ کو، رونے لگے وہ۔ لیکن حضرت جریر بن عبداللہ کہا کہ لو یہ 800 رو نہیں، میرا غلام تمہارے ساتھ دھوکہ دیا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ ابھی رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے، نبی کا زمانہ ابھی بالکل قریب ہے، اور اتنے جلدی ہم بدل جائیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، میری ذات سے کسی کو نقصان ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے تمہارے گھوڑے کی صحیح قیمت 800 ہے، اگر ابھی مدینے کے بازار میں بھی لے جا کر کے میں بیچوں اس کو تو 850 ملیں گے مجھ کو، اس لیے فائدہ ہے، اس لیے لو تم 800۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ تھے اور اس طرح کے لوگ کرتے تھے، برکتیں پھر ملی، رحمتیں کے دروازے کھولے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں سب کو اس پر نظر رکھنی ہے، اس لیے کھانے پینے سے کیا بنتا ہے، خون بنتا ہے، اور خون کیا کرتا ہے، پورے انسان کی صحت کی زندگی ہے وہ، اور اسی سے تمام جسم تر و تازہ ہوتے ہیں۔ اب جیسا پانی رہے گا ویسے ہی تو اثرات ہوں گے، ویسے ہی اثرات ہوں گے، اسی لیے بہت ہی چوکنا اور ہوشیار رہنا، صبر کرنا، اور اللہ سے پھر یہ کہنا اللہ ہم کو حلال روزی عطا کیجیے، برکت دیجیے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، کثرت دیجیے، برکت نہیں بلکہ کثرت مانگتے، خوب دیجیے، لیکن یہ بولیے تھوڑا دیجیے، برکت دے دیجیے، اس میں حلال دیجیے، سکون دیجیے، یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو شخص اس طرح سے عمل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں ڈالنا میرے لیے بہت آسان ہے،
بہت آسان ہے. اللہ فرما رہا ہے سبحان ذالک اللہ یسیرا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اے لوگو اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے ہم تمہارے چھوٹے گناہ خود بخود معاف کر دیں گے، خود بخود معاف کریں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور بہت ہی عزت کے گھر میں ہم تم کو داخل کریں گے. کون سا گھر؟ وہ جنت ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں. تو بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ 3 بتلاتے ہیں. ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ. اور ایک گناہ جو بار بار آدمی کرتا ہو تو وہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ بن جاتا ہے. اسی لیے ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی بدسلوکی کا معاملہ نہیں، سخت کبیرہ گناہ. پھر اس سے ہزاروں چھوٹے چھوٹے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم بڑے گناہ سے بچو گے تو چھوٹا میں خود معاف کر دوں گا. اور اللہ معاف کرتا. وضو کر لو، صغیرہ ختم ہو گیا. گھر سے مسجد کی طرف چلو، قدم قدم پر صغیرہ گناہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دور سے چل کر کے آتے ہیں اس کے قدم پر اللہ ایک نیکی دیتا ہے اور اس کے صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ اگر اجازت دے دیں تو ہم اپنے گھر ذرا مسجد نبوی سے دور لے جائیں. سارے صحابہ درخواست پیش کر دیے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا گھر ذرا دور جاؤ اور پھر وہاں سے چل کر کے آؤں گا. قدم کے نشانات بڑھیں گے، نیکیاں بڑھے گی اور گناہ ختم ہوں گے. تب سب لوگ اگر اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر نبی نے فرمایا جس کا گھر مسجد کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کا پڑوسی ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ رک گئے. دیکھیے نبی نے دونوں بتلایا. جس کا گھر مسجد کے قریب ہوتا ہے وہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا پڑوسی ہوگا. لیکن اب کا پڑوسی نہیں، گانا بج رہے مسجد کے پیچھے، سو رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے. ایسا پڑوسی، یہ تو پڑوسی گناہ کا کام کیا. اس لیے جس کا گھر مسجد کے قریب اس کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، بہت ہی احتیاط سے اس کی زندگی گزارنی چاہیے. دونوں طرف ثواب ہے، ادھر بھی ہے. تو میرے بھائی بزرگوں یہ سب کیا گناہ صغیرہ ختم ہو جاتے ہیں. گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوں گے. کس سے ہوں گے؟ توبہ سے معاف ہوں گے. لہذا وہ گناہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، مثلا شراب، زنا، ماں باپ کی نافرمانی، شرک، یہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہیں. یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ہماری نیکیوں سے کیا ہو جاتی؟ ختم ہے. آپ نے سلام کیا اور کوئی اس کے بعد کوئی آپ نے صغیرہ گناہ کیا، دوسری مرتبہ سلام کیا تو یہ گناہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہ کو خود بخود مٹاتے چلے جائیں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اس وقت تک کے گناہ نہیں لکھنا جب تک کہ یہ بندہ کوئی نیکی نہ کر لے. انتظار کرو، تم اس کا انتظار کرو. 24 گھنٹہ اللہ انتظار کروا رہا ہے. اللہ اکبر. کتنے؟ 24 گھنٹہ انتظار کروا رہا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اگر فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے فرشتہ پوچھتا ہے لکھ دو، یہ فجر چھوڑا تو فرشتہ کہتا ہے رک جاؤ، ظہر تک انتظار کرو. ظہر شاید پڑھ لے گا، اس وقت قضا بھی کر لے گا. لیکن جب ایک مرد اور عورت ظہر بھی نہیں پڑھتا ہے فرشتہ پھر پوچھتا ہے لکھوں، کہا کہ رک جاؤ، بھی اثر ہے، اثر میں لکھنا. اب اثر بھی نہیں پڑھتا ہے تو پھر فرشتہ پوچھتا اب لکھوں، کہا کرے مغرب ہے، شاید دین کے کاموں کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، مغرب میں پڑھے گا. لیکن جب مغرب بھی نہیں پڑھتا ہے میرے بھائی بزرگوں، فرشتہ پھر پوچھتا ہے لکھوں، کہا کہ رک جاؤ، عشاء کا وقت ہے ابھی باقی، اکٹھی ساری نمازیں وہ پڑھ لے گا، رک جاؤ، تم انتظار کرو، مت لکھو. اللہ نے گناہ لکھنے والے فرشتے کو تابع کر دیا نیکی لکھنے والے فرشتے کے. پوچھ کر کے لکھنا، بغیر پوچھے نہیں لکھنا. اور نیکی والے فرشتے کو اللہ اجازت دیا، ابھی نیکی کرتا ہے فوراً لکھ دو، فوراً لکھ دو. اللہ اکبر. اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا تو گناہ پہاڑ بن جاتے اور ہم اس کے نیچے دب جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ انتظار کروا رہا. اب عشاء کا وقت ہوا، نماز نہیں پڑھا، فرشتہ پوچھتا ہے لکھوں، کہا کہ نہ ابھی مت لکھو، ابھی وقت ہے عشاء کا ثلث اللیل، یعنی رات کی تہائی حصے. ہو سکتا ہے بندہ اس وقت اٹھے گا اور اٹھ کر کے کیا کرے گا؟ نماز پڑھ لے گا. اس لیے رکو. صحابی شکایت نہیں، یا رسول اللہ میرا اونٹ خوب آواز کرتا ہے، بہت ستا رہا ہے، گھر میں بہت ستا رہا ہے، نیندیں کھل جاتی ہے، اٹھ کر کے پریشان ہو جاتے، بچے ڈر جاتے. کہا کہ بلا لو اونٹ کو. صحابی گئے اور اونٹ کو پکڑ کر کے لائے. حضرت بلال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسا نبی نے کہا کہ ہٹ جاؤ، اور اونٹ سامنے آیا ایسے جیسے ادب کسی نے سکھایا ہو،
آ کر کے باادب بیٹھا، سلام کیا اور سلام کا جواب رسول اللہ نے دیا اور سارے صحابہ سنے، حضرت ابو ہریرہ کہتے سب لوگ سنے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا تیرا مالک شکایت کر رہا ہے تیرے بارے میں، تم گھر میں بہت آواز کر رہے ہو 2-3 دن سے۔ تو اونٹ کہتا ہاں یا رسول اللہ آواز کر رہا ہوں، باتیں ہو رہی ہے صحابہ کی مجلس میں، آواز کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ کھانا پینا کم؟ کہا کہ نہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل میرا مالک میرے ساتھ بڑی ہمدردی کرتا ہے، کوئی طرح کی کوئی شکایت نہیں۔ پھر آواز کیوں کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 3 دن سے ان کی عشاء کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ کتنے؟ 3 دن سے یہ مغرب آپ کے پیچھے پڑھ کر کے جاتے ہیں، یہ سو جاتے ہیں، گھر والے بھی سو جا رہے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں کہ شاید آخری حصے تک کہ یہ اٹھ جائیں، لیکن نہیں اٹھتے ہیں۔ وقت عشاء ختم ہونے قریب ہوتا میں آواز بار بار لگاتا ہوں تاکہ میرا مالک اٹھ کر کے عشاء کی نماز پڑھ لے، کہیں قضا نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھا تیرا مالک تم کو کھلاتا تھا، اگر ایک وقت کھانا نہیں دیتا تھا تو تم چیخ مارتا تھا، تمہارے سامنے تیرا مالک نماز چھوڑتا تھا، تم نے کبھی آواز نہیں لگائی، اس لیے رسول اللہ میں آواز اس لیے لگا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کل کے جانور کو بھی احساس تھا، آج کا پڑھا لکھا انسان کو احساس نہیں ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی بزرگوں، آج ہم خود فیصلہ کریں۔ تو فرشتہ کہتا ہے ثلث اللیل تک انتظار کرو، اگر وہاں تک نہیں پہنچتا ہے تب دیکھنا۔ ثلث اللیل ختم ہو جاتی، عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تب فرشتہ کہتا ہے اب لکھو، تو نیکی والا فرشتہ مایوس ہوتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے اس بد نصیب کے نام اعمال میں لکھ دے کہ آج جان بوجھ کر کے 5 نماز اس نے چھوڑ دی۔ اللہ جو فرشتہ ہمارے محافظ ہے وہ ہم سے نا امید ہو گیا ہے، ہماری نیکیوں سے نا امید ہو کر کے بیٹھا ہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میری ماں بہنوں، کیسی اللہ کی رحمتیں آ گی، کیسی اللہ کی مدد آئے گی، کیسی اللہ کی نصرتیں ہم پر آئے گی۔ فرشتہ وہ نا امید ہو چکا ہے ہمارے گناہوں کو دیکھ دیکھ کر کے، اسی لیے اللہ فرمائے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور ایک کریم گھر میں، عزت والے گھر میں داخل کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ فرما رہا ہے تم ایسی باتوں کی تمنا مت کرو جس چیز کے بارے میں میں نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے۔ مردوں کی نیکی مردوں کو کام آئے گی، عورتوں کی نیکی عورتوں کو کام آئے گی، اور اللہ سے تم فضل کے سوال کرو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں عورتیں کچھ خواہش کی کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے، ہم بھی مرد ہوتے تو ہم جہاد میں جاتے، جمعہ کی نماز میں جاتے، ہم کو وراثت میں ڈبل حصہ ملتا، کیوں نہیں ہم مرد ہوئے؟ کیا اس طرح کی تمنا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ آج بھی بہت سے لوگ تمنا کرتے ہیں کیوں نہیں ہم خوبصورت بنے، کیا تمنا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ کیوں ہم چھوٹے قد کے ہیں، ہم بڑے قد کے ہوتے، تمنا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا کوئی عورت مرد کی طرح بننا چاہتی ہے تو کیا شریعت کی نظر میں بن سکتی یا نہیں؟ کوئی مرد عورت بننا چاہے تو کیا بن سکتا ہے یا نہیں سکتا؟ اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ کیا ایک عورت مرد کے لباس استعمال کر سکتی یا نہیں؟ کیا ایک مرد عورتوں کی طرح لباس استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ یہ سارے مسائل اس آیت کریمہ کے ضمن میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس طرح سے شریعت میں اس کی گنجائش ہے اور یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور کن کن چیزوں میں تمنا ایک دوسرے کی طرح بننے میں کرنا چاہیے اور کون کون سی تمنا جائز نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے کو۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب بہت کمزور ہیں، بہت ہی کمزور عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اے اللہ، اور آپ کے سوا کوئی نہ دے سکتا ہے نہ کوئی معاف کر سکتا ہے۔ آپ احکم الحاکمین ہیں، زمین اور آسمان کے بادشاہ، پوری کائنات آپ کی ملکیت میں، ساری مخلوق کو آپ ہی روزی دیتے ہیں،
اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، محتاج تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم سبوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، خیر کے فیصلے فرمائیے، ہماری اس مجلس قرآن کو بھی حد قبول فرمائیے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی رضا خوشنودی عطا فرمائیے، اے اللہ آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، ہر طرح کی دنیاوی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دی، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔